آج کے اس ویڈیو میں میں ایسے لطیفے اور واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان لطیفوں کو سننے کے بعد آپ کی ہنسی نہیں رکے گی، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان 3 یا 4 لطیفوں میں ایک ایسا لطیفہ ہوگا جو آپ کے تمام ٹینشن کو، آپ کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ تو لطیفہ کو شروع کرتا ہوں۔ لطیفہ نمبر 1۔ ایک آدمی تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی جو گاؤں والوں کی نظر میں بہت بڑی غلطی تھی۔ چنانچہ گاؤں والوں نے پنچایت جمع کی، لوگوں کو بلایا۔ پنچایت والوں نے اس آدمی کو یہ سزا سنائی کہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن 100 روپے دو، دوسرا آپشن 100 جوتے کھاؤ، تیسرا آپشن 100 پیاز کھاؤ۔ اس آدمی نے کافی دیر سوچا، پھر کہنے لگا کہ 100 پیاز کھانا تو سب سے آسان ہے۔ اس نے پیاز کھانا قبول کر لیا۔ چنانچہ گاؤں والوں نے 100 پیاز گن کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ جب وہ آدمی پیاز کھانے لگا تو مشکل سے 20 یا 25 ہی پیاز کھائے ہوں گے کہ آنکھوں سے اور ناک سے پانی آنے لگا۔ اب وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، میں نے اپنے لیے مشکل سزا پسند کر لی۔ اس آدمی نے لوگوں سے کہا کہ پیاز چھوڑو، اب 100 جوتے مار لو، کیونکہ پیاز کھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پنچایت والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ پنچایت والوں نے ایک لمبے چوڑے نوجوان کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک جوتا دیا اور کہا کہ 100 جوتے اس آدمی کو مارو۔ جب وہ نوجوان جوتا مارنا شروع کیا، 10-15 جوتے پڑے ہوں گے کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، ہوش ٹھکانے لگ گیا۔ اب پھر سے وہ آدمی کہنے لگا بس کرو، میں 100 جوتے بھی نہیں کھا سکتا، اب ایسا کرو کہ میں 100 روپے ہی دے دیتا ہوں۔ اس نے 100 روپے دیے اور جان بچا لی۔ اس لطیفے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی کرو سوچ کر کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا فیصلہ تم پر بھاری پڑ جائے۔ جیسے یہ نوجوان اگر پہلے ہی 100 روپے دے دیتا، جیسے یہ آدمی اگر پہلے ہی 100 روپے دے دیتا تو پیاز اور جوتے نہیں کھانے پڑتے۔ غلط فیصلے کی وجہ سے اس نے پیاز بھی کھائے، جوتے بھی پڑے اور 100 روپے بھی دینے پڑے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسرے لطیفے کو پیش کرتا ہوں۔ یہ لطیفہ پہلے سے بھی زیادہ مزاحیہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس لطیفے کو سن کر آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے۔ 3 لٹیرے تھے۔ ان کے لوٹنے کا طریقہ بڑا ہی عجیب تھا۔ نہ کسی کو مارتے نہ دھمکاتے، صرف باتوں ہی باتوں میں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ ان کا عجیب انداز تھا اور عجیب ٹیلنٹ تھا۔ ایک روز تینوں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، آج کس کو لوٹا جائے۔ اتفاق سے ایک دیہاتی، بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی کہیں سے ایک کالی بکری خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ ان لٹیروں کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے چلو اس بکری کو لے لیں۔ تینوں نے کہا چلو چلیں، آج اس بکری والے کو اور بکری کو اپنا شکار بنائیں اور بکری کو لوٹ کر لے جائیں۔ چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا اور متفق ہو کر چلے۔ یہ تینوں لٹیرے الگ الگ ہو گئے اور اپنا ٹیلنٹ دکھانا شروع کیا۔ پہلے ایک لٹیرا اس بکری والے سے ملا اور کہنے لگا بھائی صاحب یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے نے کہا میرے بھائی یہ کتیا کہاں ہے، یہ تو بکری ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ لٹیرے نے کہا بھائی صاحب یہ کتیا ہی ہے، یہ صرف آپ کو بکری نظر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر لٹیرا آگے چلا گیا اور کچھ بھی نہیں بولا، بالکل نہیں رکا۔ لٹیرے کے جانے کے بعد بکری والے کے دل میں عجیب عجیب باتیں آنے لگیں اور سوچنے لگا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو بکری کو کتیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بکری والا دیہاتی یہی سوچ رہا تھا اور آگے جا رہا تھا
اب دوسرا لٹیرا ملا، اس نے بھی اس آدمی سے ملاقات کی اور کہنے لگا، بھائی یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ بکری تھوڑی ہے، یہ بکری ہے، کتیا نہیں ہے، میں نے اسے خریدا ہے۔ لٹیرے نے کہا، بھائی کسی نے آپ کی آنکھ میں جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کتیا آپ کو بکری نظر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر دوسرا لٹیرا بھی چلا گیا، بالکل نہیں رکا۔ اب تو اس بکری والے کے دل میں اور زیادہ طرح طرح کی باتیں آنے لگیں۔ وہ بکری والا سوچنے لگا کہ واقعی کسی نے میری آنکھوں میں جادو کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو آدمی پہلے ملا تھا وہ بھی اس کو کتیا کہہ رہا تھا، اور جو آدمی اب دوسری مرتبہ ملا اس نے بھی اسے کتیا کہا ہے۔ اگر میں اسے گھر لے گیا اور واقعی یہ کتیا نکلا، صرف مجھے بکری نظر آ رہی ہے، تو پورے گاؤں میں میری بے عزتی ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ کتنا بیوقوف ہے کہ کتیا کو بکری سمجھ کر خرید لایا ہے، پیسے تو گئے ہیں، اب عزت بھی چلی جائے گی۔ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اب بکری والے کو تیسرا لٹیرا ملا اور کہنے لگا، بھائی صاحب یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ جب بکری والے نے یہ الفاظ سنے تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کتیا ہی ہے، ورنہ کسی کو تو بکری نظر آتی، جو بھی ملتا ہے اس کو کتیا ہی کہتا ہے۔ یہ سمجھ کر اس بکری والے نے بکری کو وہیں چھوڑا، جنگل میں چھوڑ دیا اور تنہا اپنے گاؤں کو چلا گیا۔ جب بکری والا چلا گیا تو تینوں لٹیروں نے آ کر بکری پکڑ لی اور اسے بیچ کر 3 حصے کر کے آپس میں بانٹ لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان 3 لٹیروں نے کیسا ہنر دکھلایا اور اپنا کیسا ٹیلنٹ دکھلایا کہ نہ تو بکری والے کو ڈانٹا، نہ ہی کچھ ہتھیار دکھایا، بلکہ باتوں باتوں ہی میں اس کو بیوقوف بنا کر اس کی بکری کو لوٹ لے گئے۔ اس لطیفے سے ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اچھا اور نیک انسان وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ ہی کسی سے دھوکہ کھائے۔ اب میں آپ کے سامنے تیسرا لطیفہ پیش کرتا ہوں جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہنسی والا اور زیادہ مزاحیہ ہے، اور مجھے اب یقین ہے کہ جو بھی بھائی پہلے کے 2 لطیفوں سے نہیں ہنسے ہوں گے اس تیسرے لطیفے سے ضرور ہنسیں گے، اور جیسا بھی ٹینشن ہوگا، جتنا بھی ٹینشن ہوگا وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے غمزدہ چہرے پر خوشی کا لانا یہ بھی ایک ثواب ہے۔ تو یہ میری کوشش ہے اور مجھے یقین ہے اپنی کوشش پر کہ آپ کو ضرور ہنسی آئے گی۔ ایک راجا تھا، وہ صبح سویرے ٹوائلٹ گیا۔ اسے ٹوائلٹ میں ایک کونے میں ایک سیب پڑا ہوا نظر آیا۔ سیب بہت ہی خوبصورت اور اچھا تھا، تازہ بھی تھا، کسی بچے کے ہاتھ سے یا جیب سے گرا ہوگا۔ جب راجا نے اس سیب کو دیکھا تو راجا کی طبیعت للچائی۔ راجا نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور دھو کر کھا لیا۔ سوچا کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے۔ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اچھے سے غسل کیا، نہایا اور خوبصورت شاہانہ لباس پہن کر دربار میں پہنچا۔ دوسرے امیر اور وزیر پہلے سے دربار میں موجود تھے۔ دربار کا ایک قانون تھا، ایک نظام تھا کہ پہلے کچھ دیر تک گانا بجانا ہوتا تھا، اس کے بعد میٹنگ ہوتی تھی۔ چنانچہ جب محفل جم گئی تو ایک گانے والی عورت آئی۔ وہ کچھ دیر تک تو ناچتی رہی، پھر گانا شروع کیا۔ اتفاق سے اس گانے والی عورت نے جو گانے کی پہلی لائن گائی وہ یہ تھا کہ راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ جب راجا نے یہ سنا تو گھبرا گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس گانے والی نے مجھے کہاں دیکھ لیا کہ میں نے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر سیب کھایا ہے۔ راجا اس گانے والی کو 100 دینار دینے لگا، یہ سمجھ کر کہ پیسے لے کر وہ کسی کو بھی ٹوائلٹ والی بات نہیں بتائے گی۔ جب گانے والی کو 100 دینار ملے تو اس نے سمجھا کہ راجا کو میرا گانا اور گانے کی پہلی لائن بہت پسند آئی، اسی وجہ سے تو مجھے 100 دینار مل رہے ہیں۔ ادھر راجا کی حالت خراب ہے، راجا گھبرا رہا تھا
کہ یہ کمبخت عورت کہاں چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ بہرحال اس گانے والی عورت نے پھر وہی لائن گائی کہ راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ راجا نے جب دوبارہ سنا تو بہت پریشان ہوا، گھبرایا کہ اس عورت کو کیسے خاموش کیا جائے، تو 500 دینار اس کو دینے لگا تاکہ یہ گانے والی عورت خاموش ہو جائے اور ٹوائلٹ بیت الخلا والی بات کسی کو بھی نہ پتہ چلے۔ جب گانے والی عورت کو 500 دینار ملنے لگے تو مارے خوشی کے پھولی نہیں سمائی، اور اب راجا کی طرف دیکھ دیکھ کر اور انگلی کا اشارہ کر کر کے گانے لگی کہ راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب راجا بڑا غصہ ہو گیا کہ 500 دینار لینے کے بعد بھی یہ عورت چپ نہیں ہو رہی ہے اور بار بار دھمکی دے رہی ہے کہ کہہ دوں گی کہہ دوں گی۔ تو راجا غصہ ہو کر کہنے لگا، اس عورت سے کہا کہہ دے کہ میں نے بیت الخلا سے ٹوائلٹ سے سیب اٹھا کر کھایا تھا، سب کو بتا دے۔ اتنے روپے لینے کے بعد بھی تو کہتی ہے کہ کہہ دوں گی تو کہہ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی راجا نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے بیت الخلا سے یعنی ٹوائلٹ سے سیب اٹھا کر کھایا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے اس لطیفے سے کہ کبھی کبھی انسان اپنی بیوقوفی سے اپنے راز خود ہی فاش کر لیتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو تنہائی میں بھی اکیلے میں بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ذلت اور رسوائی ہو۔